بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہیں پاکستانی اخبارات۔ یہ ہمارے چینل یعنی باتیں میڈیا کی کا 14واں پروگرام ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اور خاص طور پہ پڑھے لکھے معاشرے میں اور نیم پڑھے لکھے معاشرے میں اخبارات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل بھی ہمارے اخبارات کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور ان اخبارات نے اس زمانے کے حالات کے مطابق جدوجہد آزادی میں اور قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس زمانے میں جو اخبارات کے مقاصد ہوا کرتے تھے وہ کاروباری بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس وقت وہ ایک صحافت ایک مشن تھی۔ جو اخبارات بھی نکلا کرتے تھے وہ اخبارات کسی خاص مقصد کے لیے نکلا کرتے تھے، اور اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور حمید نظامی مرحوم جیسے صحافیوں نے جو اخبارات نکالے تھے وہ اخبارات ایک خاص مقصد کے لیے نکالے تھے، اور اس مقصد کی اور اس نظریے کی وہ حمایت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ انہیں کوئی غیر جانبدار اخبار نہیں کہہ سکتے، وہ ایک مشن والے اخبارات تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہی اخبارات مختلف پالیسیوں پر اور مختلف نظریات کے مؤید بن گئے، اور اس اولین دور میں بھی بہرحال بہت حد تک لوگوں کو خبروں سے اور ان کے ذہن سازی کے کاموں سے وہ اپنا حصہ ادا کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ اس مقصد میں اخبارات نکالنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں تبدیلی آنی شروع کی، اور ایوب خان کے دور تک یہ مشن اور کاروبار کچھ ملے جلے انداز میں چلتے رہے۔ ایوب خان کا جب مارشاء اللہ لگا تو ان کو تھوڑی بہت آزادی بھی شاید پسند نہیں تھی، اور پھر انہوں نے ان اخبارات پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے قوانین بھی نافذ کیے، بہت سارے اقدامات کیے، اور پھر ایک نیشنل پریس ٹرسٹ ایک وجود میں آیا، اور اس میں بہت سارے اخبارات خرید کر یا جبراً شامل کر لیے گئے۔ لیکن پریس ٹرسٹ نے بھی بہرحال اخبارات کو فروغ دینے میں، اخبارات کی ترقی میں کافی کردار ادا کیا۔ اسی زمانے میں رنگین صحافت بھی شروع کی، اور پہلے جو بلیک اینڈ وائٹ اخبار ہوا کرتے تھے ان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے پریس ٹرسٹ کے ایک اخبار ہی نے سب سے پہلے رنگین تصاویر شائع کرنا شروع کی۔ اس دوران ایک آزادی کی لہر روزنامہ حریت کی صورت میں سامنے آئی، اور اس نے پرانے اخبارات کا زور توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ روزنامہ حریت نے بھی بہت سارے نئے رجحانات کو جنم دیا۔ بہرحال یہ اخبارات ایوب خان کے دور میں کبھی بند ہوئے، کبھی کھلے، کبھی ان پر پابندیاں لگی، کبھی ان کے اشتہارات بند ہوئے، کبھی ان کے کاغذ کا کوٹا کم ہوا، لیکن بہرحال یہ اخبارات چلتے رہے۔ اور چلنے کے ساتھ پھر جب سقوط مشرقی پاکستان سے پہلے یحییٰ خان کا دور آیا، اتفاق کی بات یہ ہے اور یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ اس دور میں اخبارات کو کافی زیادہ آزادی حاصل رہی۔ اس آزادی کے فائدے ہوئے یا نقصانات ہوئے یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یحییٰ دور کے بعد پھر بھٹو صاحب کا دور آ گیا، اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی بہت سارے اخبارات پر پابندیاں لگیں، بہت سارے صحافی جیلوں میں گئے، لیکن بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور اخبارات وہی ملے جلے انداز میں مشن اور اس کے ساتھ کاروبار دونوں چیزیں۔ لیکن اخبارات نے اب تک بہت ترقی کر لی تھی۔ وہ اخبارات جو بہت معمولی عمارتوں میں، بہت ہی خستہ حال عمارتوں میں کام کرتے تھے، جن کے مالکان مڈل کلاس کے لوگ تھے، آہستہ آہستہ ان کے دفاتر بلڈنگوں کی شکل اختیار کر گیا۔ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں، بہت بہت بڑے بڑے پلازا ان اخبارات کے وجود میں آ گئے۔ یحییٰ خان کے بعد بھٹو صاحب کا دور، اور بھٹو صاحب کے بعد پھر جب ضیاء الحق کا دور آیا تب بھی ان اخبارات پر کچھ پابندیاں لگتی رہیں، لیکن اخبارات سے زیادہ جو رسالے تھے ان کا زور زیادہ مضامین اور اداریوں پر تھا، اور وہ ان کے خلاف
اس میں اگر حکومت پر کوئی تنقید کی جاتی تھی. خبروں کے حد تک اتنی زیادہ پابندیاں نہیں تھیں. پھر اس دور میں سینسر بھی لگا ہے، لیکن اس سینسر کے باوجود کچھ نہ کچھ اطلاعات، خبریں لوگوں تک پہنچ جایا کرتی تھی. ضیاء الحق کے دور کے بعد دوبارہ پھر انہی سیاسی پارٹیوں کے ادوار شروع ہوتے ہیں، اور ان ادوار میں بھی اخبارات کو خاصی آزادی حاصل رہی. اس کے بعد صدر مشرف کے دور میں تو ٹیلی ویژن کے مختلف نجی چینل بھی آ گئے، اور اس دور میں کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے ادوار کے مقابلے میں کافی زیادہ عدد. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 700 سے زائد اخبارات اور رسائل پاکستان میں نکل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے اخبارات بک اسٹالوں پر موجود بھی نہیں ہوتے. ان میں سے زیادہ 25-30 اخبارات ایسے ہوں گے، انگریزی، اردو، سندھی اور دیگر زبانوں کے، جو واقعی اخبارات ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں اور جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں. باقی اخبارات ڈمی شکل کے اخبارات ہیں، اور یہ ڈمی سے مراد یہ ہے کہ یہ خانہ پوری کے لیے چھاپے جاتے ہیں. 50 کاپیاں 100 کاپیاں ان کی چھاپ لیں، وزارت اطلاعات، صوبائی وزارت اطلاعات کو پہنچا دی گئیں، اور اس کے بعد اشتہارات وصول کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. بقیہ پبلک تک ان کی رسائی نہیں ہے. حالانکہ اس وقت APNS کے، یعنی جو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، اس کے 300 سے زیادہ ممبرس ہیں، یعنی 160 تو فل ممبرس ہیں اور 150 ایسوسیٹ ممبرس ہیں. اتنے اخبار، اتنے رسائل نکلنے چاہیے، لیکن بہرحال کچھ ڈمی ہیں، کچھ اصلی ہیں. اب جہاں تک معیار کا سوال ہے، معیار شروع کے دنوں میں تو واقعی وہ نہیں تھا. پاکستان بنتے وقت، پاکستان سے پہلے جو معیار تھا اخبارات کا، وہ اتنا اچھا نہیں تھا. ان کی طباعت اتنی اچھی نہیں تھی، ان کا کاغذ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ان کے اداریے، ان کے مضامین وہ بڑے معیار کے ہوا کرتے. خبروں کا معیار اتنا بہتر نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ اخبارات نے ترقی کی، اور ان کے خبروں کے صفحات، جو پہلا اور 8واں صفحہ، جو سب سے اہم صفحات شمار ہوتے ہیں، ان میں بہت بہتری آئی. لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ اخبارات پھر زوال پذیر ہیں. اس کی وجہ چینلوں کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ لوگوں میں اخبارات پڑھنے کا رجحان کم ہونا ہے، اور ان اخبارات کو بھی اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. چونکہ اخبارات کو اشتہارات ملتے ہیں، اور ان اشتہارات کے نتیجے میں ان کی کمائی، اخبارات کی فروخت سے اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ اخبارات کا خرچ چل سکے. ظاہر سی بات ہے وہ اشتہارات ہی کے بل پہ چلتے ہیں، ورنہ ان کا خرچ بھی اس قیمت سے پورا نہیں ہو سکتا جو قیمت ایک عام آدمی سے وصول کی جاتی ہے. بہرحال اخبارات نکالنے کے 2-3 مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو کاروباری ہے کہ پیسہ کمایا جائے، اور کچھ اخبارات پیسہ کما رہے ہیں. لیکن کچھ اخبارات ایسے ہیں جو خاص مشن کے اخبارات ہیں، سیاسی جماعتوں کے اخبارات ہیں، ان کو نفع اور نقصان کی اتنی پرواہ نہیں ہے. اور تیسری قسم کے اخبارات وہ ہیں جو کچھ بااثر لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے نکالے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے، اس پریس کارڈ کی وجہ سے، اس اخبارات کی اس کی وجہ سے جو ہیں وہ ان اخبارات کو چلا رہے ہیں. ان کو خفیہ فنڈنگ بھی کہیں سے ہو سکتا ہے کہ ہوتی ہو، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے. اخبارات کے خبروں کا اور اس کے مضامین کا جو تو اہم حصے ہوتے ہیں، کیا معیار ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی اور بات کی جائے گی. فی الحال اجازت دیجیے.